ہاں اس کے لیے ایک ہی بہن ہے، بس اس بہن کے لیے اس کی جائیداد میں سے آدھا ہے، اور وہی بھائی وارث بنے گا اس بہن کا اگر نہ ہو اس بہن کی بھی کوئی اولاد۔ بس اگر ہوں بہنیں دو، بس ان دونوں کے لیے 2/3 ہیں اس مال کی جو بھائی چھوڑ کے برت۔ اور اگر ہوں بہن بھائی ملے جلے، بس مردوں کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمہارے نفع کے لیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ ہر چیز کو کامل جاننے والا ہے۔ سورہ النساء کی آخری آیت نمبر 176 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عائلی قوانین، گھریلو نظام، نجی زندگی، اس کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے، خصوصاً وراثت کے احکام۔ سورہ نساء کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ وراثت کو بیان فرمایا۔ وراثت کے مسئلوں ہی میں سے اس آیت میں بھی چند صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں آ رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی ایسا آدمی فوت ہو جائے جس کے اصول و فروع میں سے کوئی زندہ نہیں ہے، اصول یعنی اس کے اوپر باپ دادا پردادا یوں اوپر، اور فروع یعنی نیچے اولاد در اولاد در اولاد، ایک ایسا آدمی فوت ہوا مرد یا عورت کہ اس کے اوپر نیچے اصول و فروع میں کوئی آدمی اس کا وارث زندہ موجود نہیں ہے، ہاں البتہ اس کی بھائی فوت ہوا تو ایک ہی بہن ہے، اور اگر بہن فوت ہوئی تو ایک ہی بھائی ہے، تو اب اس کا وراثت کا حکم مسئلہ کیا ہو؟ مرد ہے، فوت ہوا، اس کے اوپر والوں میں سے بھی کوئی موجود زندہ نہیں ہے، اولاد در اولاد میں سے بھی کوئی نہیں ہے، ہاں البتہ اس کی ایک بہن ہے، چاہے وہ بہن ماں باپ دونوں کی طرف سے ہے، چاہے وہ بہن صرف باپ کی طرف سے ہے۔ ماں باپ دونوں کی طرف سے کو عینی بہن کہتے ہیں، اور صرف باپ کی طرف سے کو اللاتی بہن کہتے ہیں۔ تیسری صورت کہ صرف ماں کی طرف سے ہو وہ الگ ہے، اس کا حصہ مقرر ہے، وہ پیچھے پہلے اسی صورت کی ابتدا میں بیان ہو چکا ہے کہ اگر ماں شریک اکیلی بہن ہو تو وہ چھٹا حصہ لیتی ہے، لیکن اگر باپ شریک اکیلی بہن ہو یا ماں باپ دونوں کی طرف سے کی حقیقی اکیلی بہن ہو تو وہ مرنے والے بھائی جس کے اصول و فروع میں سے کوئی نہ ہوں تو اس کی آدھی جائیداد لیتی ہے، پوری جائیداد کا آدھا اسی کو ملتا ہے۔ اب آدھا دیکھیں گے چچے کے بیٹے، اگر کوئی اس طرح ہیں تو ادھر چلا جائے گا، اگر ادھر بھی کوئی نہیں ہے تو پھر باقی ماندہ آدھا بھی دوبارہ اسی کو مل جائے گا، پھر باقی ماندہ آدھا بھی دوبارہ اسی بہن کو مل جائے گا، پھر ساری جائیداد کی مالک یہی بن جائے گی۔ بالکل ایسے ہی اگر ایک عورت فوت ہوئی ہے اور اس عورت کے اصول و فروع میں سے کوئی زندہ موجود نہیں ہے لیکن اس کا بھائی موجود ہے، تو اب اس کا بھائی اس کی ساری جائیداد کا مالک بن جائے گا۔ بہن تو آدھی کی بنی تھی لیکن بھائی ساری جائیداد کا اکیلا مالک بن جائے گا۔ تو اس مرنے والے کو جس کے اصول و فروع میں سے کوئی زندہ موجود نہ ہوں، اس کو اس عربی میں کلالہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا یستفتونک، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، کون؟ صحابہ کرام۔ قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر یہ لفظ آیا، یستفتونک کا لفظ بھی آیا، یسألون کا لفظ بھی آیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی باتیں پوچھنا یہ مستقل ایک ذمہ داری اور کام ہے مسلمان کا۔
کہ وہ دین سیکھنے کے لیے دین کی باتیں پوچھے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ادب کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باوجود دل کی چاہت کے بات پوچھ نہیں سکتے تھے، کہیں ہم سے اونچی آواز نہ ہو جائے، کہیں گستاخی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی بیشی نہ ہو جائے۔ دل میں جذبہ ہوتا تھا کہ دین کی یہ بھی بات پوچھیں، یہ بھی پوچھیں، دل میں جذبہ بھی ہے، شوق بھی ہے، لیکن پوچھتے نہیں ہیں ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، روب کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتے کہ آپ انسانی شکل میں جا کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی فلاں فلاں بات کے بارے میں سوال کرو۔ اب انہوں نے آ کر کے سوالات کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دیے، صحابہ کرام جو پوچھنا چاہتے تھے نہیں پوچھ سکتے تھے وہ بھی سن رہے ہوتے، تو وہ سارا دین ان کو معلوم ہو جاتا، ان کے سوالوں کا جواب ان کو مل جاتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دین کا سیکھنا پوچھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر مزاج یہ بن گیا مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام کا کہ عورتیں تک بھی بغیر کسی حجاب، بغیر کسی رکاوٹ، بغیر کسی لحاظ کے آ کر کے گویا کہ اس سے سوال کرتی کھلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مسئلہ بتلائیے، اور بلکہ یہ جملہ کہتی کہ اللہ اپنے دین کے بیان کرنے میں نہیں شرماتا تو ہم دین کے پوچھنے میں کیوں شرمائیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر النساء نساء الانصار، سب سے بہتر عورتیں انصار کی عورتیں، کیوں؟ فرمایا وہ دین کے پوچھنے میں شرم نہیں کرتی۔ انصار کی عورتوں کی تعریف اس بنا پر فرمائی کہ وہ دین کی بات پوچھنے میں شرم نہیں کرتی، حتیٰ کہ اپنے مخصوص مسائل جو عورتوں کے ہوتے ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتیں آ کر کے پوچھتی، بعض براہ راست پوچھتی اور بعض ازواج مطہرات کے واسطے سے پوچھتی۔ ازواج مطہرات سوال کرتی کہ یہ خاتون آئی ہیں، یہ بہن آئی ہیں، یہ بیٹی آئی ہیں، یہ عورت آئی ہیں، یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں۔ تو دین کا سیکھنا ایک مستقل ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے فرمایا استفتونک، اور اللہ پاک یہ الفاظ بیان کر کے ہمیں حوصلہ دیتے ہیں۔ ان کی مدح ہو رہی ہے جنہوں نے پوچھا ہے، ان کی تعریف ہو رہی ہے جنہوں نے پوچھا ہے، تاکہ ہمیں بھی دین پوچھنے کا شوق پیدا ہو۔ قل اللہ یفتیکم، فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی فتویٰ دیتا ہے تم۔ فتویٰ، لفظ فتویٰ کا معنی ہوتا ہے مضبوط۔ فتن کہتے ہیں نوجوان کو، تکڑے آدمی کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس میں جو ان کے ساتھ تھے یوشع بن نون، اس کو قرآن فتن کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک نوجوان تھا۔ تو فتوے کو فتویٰ اس لیے کہتے ہیں کہ جب عالم دین فتویٰ دیتا ہے تو دین کی بات مضبوط ہو جاتی ہے۔ عام آدمی بتلائے تو اس بات میں وزن نہیں ہوتا، لیکن جب عالم اور مستند مفتی بتلائے گا فتوے کی شکل میں تو اب وہ دین کی بات مضبوط ہوگی۔ اس لیے فتن نوجوان مضبوط قوا والے کو کہتے ہیں، تو فتویٰ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ دین کا حکم جو دلیل کے ساتھ مضبوط ہو، وہ محض سے بات نہ ہو بلکہ اس کے پیچھے دلیل کی قوت ہو۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تم کو، وہ کہ دین کی بات بتلانا، فتویٰ دینا، دین کی بات سکھانا، اللہ اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں ترغیب دے رہا ہے کہ اگر کوئی دین کی بات پوچھنے کے لیے آئے تو اس کو دین سکھلاؤ، یہ اس کا حق بن جاتا ہے۔ کوئی دین کی بات سیکھنے کے لیے پوچھنے کے لیے آئے تو اس کو دین کی بات سکھلانا، بتلانا، یہ اس کا حق بن جاتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ ایک جگہ پر عنوان قائم کیا کہ عالم دین جو مفتی ہے، عالم دین ہے، اس سے لوگ دین سیکھنے کے لیے آئیں اور وہ اپنی سواری پر سوار ہو کے سفر پہ جانے کے لیے بالکل تیار ہو چکا ہو۔ اس وقت گھوڑے تھے، وہ گھوڑے پر بیٹھ چکا ہے اور گھوڑے کو چلانے والا ہے، لگام کھینچنے والا ہے، اتنے میں سائل آ گیا
کہ مجھے دین کا فلاں مسئلہ بتلاؤ، تو اس وقت بھی اس کو دین کا مسئلہ بتلانا ضروری ہے۔ یہ عذر نہ کرے، یہ عذر نہ کرے کہ میں ابھی جا رہا ہوں واپس آ کے بتلاؤں گا، یہ عذر بھی نہ کرے۔ کیوں؟ واپس آنے کے لیے نہ اس کی زندگی کی گارنٹی ہے اور نہ پوچھنے والے کی زندگی کی گارنٹی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک عنوان یہ قائم کیا ہے، فرمایا دین کا ایسا مسئلہ ہے جس کی بظاہر بتلانے پوچھنے والے دونوں کو ضرورت نہیں ہے، اس وقت موجودہ ضرورت نہیں ہے، لیکن بات دین کی ہے، تو فرمایا اس کا سیکھنا بتلانا بھی فرض ہے، چاہے کہ اس وقت عملی لحاظ سے اس کی ضرورت نوبت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں امام بخاری نے بھی عنوان قائم کیا، باقی حدیث کتابوں میں بھی ہے کہ وہ پردے کے پیچھے آ کر کے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسئلے پوچھا کرتے تھے۔ دین کی طلب کا ہونا، اس لیے میں نے اگلے دن بھی عرض کیا تھا کہ دین کو سیکھنے کا جذبہ، دین کو سیکھنے کی طلب، دین کو سیکھنے کا حرص، یہ فرض عین ہے، یاد رکھو، ورنہ جیسے چوری کرنے والا گناہ گار ہے، جیسے حرام کھانے والا گناہ گار ہے، دین نہ سیکھنے والا ان کے برابر کا گناہ گار ہے، ججائے کہ وہ نمازی بھی ہے، وہ صوفی بھی ہے، حتیٰ کہ حافظ قرآن ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت کے ترجمے تشریح معنی مطلب کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے مثال دے کے بتایا تھا کہ بھی حافظ قرآن سے پوچھو ذرا مجھے آیت وضو پڑھ کے سنا، تو اس کو نہیں پتا کہ قرآن کی کس آیت میں وضو کے 4 فرض کا بیان ہے، بیچارہ حافظ قرآن ہے۔ اس حافظ کو کہا گیا ہے الحافظ کل جاہل، یہ حافظ جاہل ہے، یہ رٹا رٹایا طوطے کی طرح ہے، طوطے کو قرآن سکھلا دو وہ بھی سنا دے گا آپ کو۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ دین سیکھنے کا جذبہ رکھے، یہ مستقل مقصد زندگی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا؟ فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے دین سکھانے والا استاد بنا کر کے بھیجا ہے، انما بعثت معلما، اور فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے بھیجا تاکہ میں لوگوں کے اخلاق کو سنواروں، ان کو اچھے اخلاقیات، اچھا رہن سہن، اچھے معاملات، ماں باپ کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، ان کا جو اٹھک بیٹھا کا رہن سہن ہے اس کا اچھا طریقہ ان کو سکھلاؤں، اس کو کہتے ہیں مکارم اخلاق۔ یہ حضور نے اپنی زندگی کا مقصد بتلایا ہے، اور قرآن مجید نے جہاں مناسب نبوت کو بیان کیا ہے وہاں تلاوت قرآن ہے، تعلیم کتاب ہے، تعلیم حکمت ہے، تزکیہ ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ ہمارا قرآن شروع ہوا، پہلی وحی آئی ہے تو اس میں 2 دفعہ لفظ اقرا کہا گیا ہے، پڑھو پڑھو پڑھو، اور ہم نے 2 باتیں دین کی سیکھی کہ نہیں سیکھی، ہم سمجھتے ہیں بس ہمیں تو دین سارا آ گیا ہے، ہمیں مزید کسی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر سیکھتے بھی ہیں تو صرف فضائل سننے کے عادی ہیں، میٹھے 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 میٹھے، بس وہ میٹھے میٹھے تک کھڑے ہیں، ایسی بات سناؤ کہ مزہ آ جائے، بس کانوں کو بھی مزہ آ جائے، دل دماغ کو مزہ آ جائے، بس 11ویں کا دودھ دے دو جنت مل جائے۔ کسی نے کہا میٹھا حلوہ نبی پاک کو پسند تھا، تو میٹھا کھانا سنت ہے، تو کہا دانت توڑوانا بھی سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے تو پھر دانت توڑوانا بھی سنت ہے، اور چہرہ زخمی کرانا، خون بہانا، جہاد کرنا بھی سنت ہے۔ تو ہم نے وہ میٹھا میٹھا دین چاہیے کہ مولوی صاحب بس واقعات 2-4 سنا دے، 2-4 بزرگوں کی قصے کہانیاں سنا دے، بس ہمارا دل خوش ہو جائے، سمجھو ہم نے دین سیکھ لیا ہے۔ دین کی بنیاد قرآن ہے، دین کی اساس قرآن ہے، قرآن کو چھوڑ کر کے دین سیکھنا یہ گمراہی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ سے پوچھتے ہیں صحابہ کرام کلالہ کے بارے میں، تو فرما دیجئے کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو کلالہ کے بارے میں۔ وہ کلالہ کیا ہے؟ انمرؤ ہلک، اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو فوت ہو گیا، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی اس کے فروع نہیں ہیں، اور اس کے اصول ماں باپ دادا پردادا وہ بھی نہیں ہیں، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن ہے، چاہے وہ بہن ماں باپ دونوں کی طرف سے ہے یا صرف باپ کی طرف سے ہے،
تو پھر اس بہن کو اس کی جائیداد میں سے کیا ملے گا؟ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اس بہن کے لیے اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد کا آدھا ہوگا، باقی آدھا اس کے چچوں کی طرف، چچوں کے بیٹوں کی طرف، یوں اوپر کو چلا جائے گا اگر ان میں سے کوئی موجود ہوگا۔ اگر کوئی نہیں ہوگا تو پھر وہ بھی دوبارہ لوٹ کے اسی بہن کو ملے گا، جس کی وضاحت میراث کی کتابوں کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ اور اگر یہ بہن فوت ہو جائے جس کا اصول و فروع کوئی نہیں ہے، کلالہ ہے، تو پھر وہ ہوا یارثھا، وہ بھائی اس بہن کا وارث بن جائے گا سارے مال کا، اِلَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہوئی اور ماں باپ بھی نہ ہوئے۔ اور اگر اس مرنے والے بھائی کی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، جس کے اصول و فروع میں سے کوئی نہیں ہے، کلالہ ہے، لیکن بہنیں اس کی ایک نہیں ہے بلکہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، تو پھر ان کو اس مرنے والے کی جائیداد کی 2 تہائیاں ملیں گی۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر ہوں بہنیں 2، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان دونوں کے لیے 2 تہائیاں ہیں، مما ترک، اس میں سے جو اس نے ترکہ جائیداد چھوڑی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ یا بندی فوت ہوئی جس کے پیچھے بہن بھائی، بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں، ملے جلے دونوں موجود ہیں، تو پھر فرمایا اس کی جائیداد ان بہن بھائیوں میں یوں تقسیم ہوگی کہ ایک بھائی کا حصہ 2 بہنوں کے برابر ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو فرمایا وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً، اور اگر ہوں بہن بھائی، رجالا ونساء، مرد بھی عورتیں بھی، تو فللذکر مثل حظ الانثیین، تو پھر ایک مذکر کے لیے 2 مؤنثوں کے حصوں کے برابر ہوگا۔ اب فرمایا یبین اللہ تعالیٰ دین کو بیان کرتے ہیں، اللہ دین کی وضاحت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ڈیوٹی بھی یہی بتائی 13ویں پارے سورہ ابراہیم کے اندر، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ آپ اس چیز کو بیان کریں جو اللہ نے ان کی طرف بھیجی۔ ما نزل الیہم، الیہ کا نہیں فرمایا، محمد تیری طرف نہیں، جو امت کی طرف بھیجی ہے۔ گویا کہ وہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے وہ امت کے لیے آئی ہے، اس لیے فرمایا بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی لکم، تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ان تضلوا، کہ تم گمراہ نہ ہو۔ ہوا کہ دین کے اتارنے بھیجنے کا مقصد تمہیں گمراہی سے بچانا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ہدایت ملے، تم ہدایت پہ ہو، اس لیے گمراہی سے بچانے کے لیے کتنے انبیاء بھیجے، کتنی کتابیں بھیجی، پھر کتنے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم دین کا کام کرو۔ یہ منتخب من اللہ ہوتے ہیں۔ سورہ فاطر کے اندر قرآن مجید 22ویں پارے میں سورہ فاطر کے اندر اللہ پاک پوری صراحت سے بیان فرما رہے ہیں کہ جن کو ہم قرآن کا علم دیتے ہیں ہم اپنی طرف سے ان کو چنتے ہیں۔ جن کو بھی اللہ نے دین کا علم دیا ہے انتخاب ہے میرے اللہ کا۔ یہ ہم لوگ ہیں کہ علماء پر بھی نکتہ چینی، علماء پر بھی ان کے عیب دیکھنا۔ بدقسمتی کا پہلا نمبر یہ ہوتا ہے کہ بندہ دین داروں کے عیب دیکھنے لگ جائے۔ تبلیغ والوں میں یہ کمزوری، مولوی میں یہ کمزوری، مجاہدین میں یہ کمزوری، خوبیاں نہیں دیکھنی، اچھائیاں نہیں دیکھنی، کیڑے نکالنے۔ جس بندے کے مزاج میں آ جائے سمجھو اس بیچارے کی بدبختی کی ابتدا ہو چکی، اب یہ بدبختوں میں شمار ہو گیا ہے۔ اس لیے اس کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ میں نے دین داروں کی کمزوریاں تلاش کر دی۔ کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، معصوم تو صرف انبیاء ہیں، کمزوریاں تو انسانوں میں ہیں ہی ہیں۔ اور قرآن میں جو سورۃ فاطر کی جو مثال دے رہا ہوں، اللہ نے فرمایا یہ ہے کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں گناہ کر کے، لیکن ہم نے ان کو چنا ہے کتاب کو۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ہم نے ان کو وارث بنایا کتاب کا جن کو ہم نے چنا ہے۔ مصطفیٰ چنا ہوا، استفینا ہم نے چنا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے نفع کے لیے دین کو بیان کرتے ہیں ان تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔
واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا کامل علم رکھتا ہے کہ کس بندے کو کس حال میں رکھنا ہے، امیری کے لحاظ سے، غریبی کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، کس کو علم دین کا وارث بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا ہے۔ یہ میرے اللہ کا علم کامل ہے، وہ ہمارے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، اعمال کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔